الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاهما يعني الحسن والحسين ريحانة من الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت میں شہداء اور صبر کرنے والوں کے متعلق فرمایا، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت اترتی ہے۔ اس میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی پوری جماعت شامل ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کا بھی شمار ہوتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہزاروں سال ہونے کے باوجود امت کے دل میں تازہ ہے۔ جب حضرت حسن اور حسین کا ذکر آتا ہے رضی اللہ عنہما تو بے ساختہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آ جاتی ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں نواسوں سے بڑی پیار اور محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جنت کے پھول ہیں، جنت کے خوشبو ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کرتے تھے کہ آپ حسن اور حسین کو بار بار سونگا کرتے تھے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے یہاں تک کہا ہے، ہم نے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے پسینے میں پھول کی خوشبو کو سنا، اور یہ دونوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ ایک سر سے لے کر ناف تک حضور کے مشابہ تھے، تو دوسرے نواسے ناف سے لے کر پیر تک حضور کے مشابہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی پیدائش سے پہلے، یعنی حضرت حسین کی پیدائش سے پہلے
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چچی تھی جن کا نام کتابوں میں ام فضل رضی اللہ عنہا لکھا گیا۔ انہوں نے حضرت حسین سے پیدائش سے پہلے ایک خواب دیکھا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دوڑ کر آئی اور گھبراتے ہوئے کہنے لگی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک بھیانک خواب دیکھا، وہ یہ کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے جسم سے کٹا ہوا ایک گوشت کا ٹکڑا آپ کے گود مبارک میں رکھا گیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچی گھبرانے کی بات نہیں، رأیتی خیرا، تم نے ایک اچھا خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر بھی انشاءاللہ اچھی ہوگی۔ پھر فرمایا اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ حضرت فاطمہ کے جسم سے کٹا ہوا ایک گوشت کا ٹکڑا تم نے دیکھا ہے، مجھے امید ہے کہ حضرت فاطمہ کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوگا جو میرے گود میں ڈالا جائے گا۔ روایتوں میں آتا ہے چند دن گزرنے کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرماتے، صحابہ نے آ کر اطلاع دی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فاطمہ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا ہے جو نہایت خوبصورت ہے، حسین ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے مکان تشریف لے گئے تو آپ کی چچی ام فضل رضی اللہ عنہا جنہوں نے خواب دیکھا تھا، انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ ایک کپڑے میں لپیٹے ہوئے پیار کر رہی ہے، بوسہ دے رہی ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بچے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں ڈال دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرایا، فرمایا، چچی تم نے جو خواب دیکھا ہے یہ اس کی تعبیر ہے جو اللہ نے سچ کر دکھلایا۔ خوابوں کو دیکھ لینا، خواب کی تعبیر کہہ دینا یہ الگ بات ہے، خوابوں کا پورا ہونا، خوابوں کا سچا ہونا یہ صرف اللہ تعالیٰ کے ارادے پر۔ انہوں نے جو خواب دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں اسے پورا ہوتا ہوا ان کے چچی نے دیکھا۔ پھر ام فضل رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین کو اپنے ہاتھوں میں لیا، بوسہ دیا، آنکھوں سے لگایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ میں ایک کھجور لیا جس کو اچھے طریقے سے چبایا۔ چبانے کے بعد سب سے پہلے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے منہ میں اس کھجور کو ڈالا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب لگا ہوا تھا، لعاب مبارک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوک کو لعاب کہا جاتا ہے، جس کھجور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب بھرا ہوا تھا۔ سب سے پہلے غذا حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے منہ میں وہی گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین کے ایک کان میں اذان دی، دوسرے کان میں اقامت کہی۔ علماء فرماتے ہیں
اس سے بڑھ کر امام حسین کی شان کیا ہو سکتی ہے، مرتبہ کیا ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلے آپ کے حلق میں اترنے والی غذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک، سب سے پہلے حضرت حسین کے کان میں گونجنے والی آواز نبوت کی آواز ہے۔ اسے ایک عالم یوں تعبیر کرتے ہیں گویا کہ کان حسین کا تھا، زبان نبی کی تھی۔ کان حسین کا تھا، زبان نبی کی تھی، نام اللہ کا تھا۔ جس کے کانوں میں نبی کی عزا پہنچے، جس کے کانوں میں نبی کی اقامت ہو، بتاؤ اس کی نماز کبھی قضا ہو سکتی ہے، کبھی چھوٹ سکتی ہے؟ تاریخ گواہ ہے، عین شہادت کے وقت دشمنوں کے بیچ آپ نے فرمایا کہ مجھے نماز کی مہلت دو، میں نماز ادا کر لیتا ہوں تاکہ نانا کو میں اچھی طرح سے اطاعت کر سکوں۔ علماء فرماتے ہیں اگر کوئی اللہ و رسول سے محبت کرتا ہے تو اس کی خواہش یہ ہونی چاہیے کہ آخری دم تک اس کی نماز قضا نہ، یہ نبی سے محبت ہے۔ جیسا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جان کی پرواہ نہیں کی، نماز کی پرواہ کی۔ فرمایا جان جاتا ہے تو جانے دو، لیکن نماز کو قضا نہ ہونے دو۔ بتایا گیا چاہے وہ نبی کا نواسا ہو، نماز کے بارے میں اس سے بھی بخشا نہیں جائے گا، ان سے بھی پوچھو۔ اور امت کو بتایا نبی سے محبت یہی ہے کہ نمازوں کا اہتمام زندگی میں لازم کرنے، اور میدان حشر میں سب سے پہلے جس چیز کا سوال ہوگا وہ نماز کا سوال ہوگا۔ تو الغرض صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں نواسوں سے بہت محبت کیا کرتے تھے۔ کتنی محبت کرتے تھے اس کے متعلق 20 واقعات کتاب کے اندر موجود۔ ایک واقعہ بتاتا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف لائے تو عجیب حالت تھی۔ اللہ کے نبی جب مجلس میں داخل ہوئے تو ہم نے دیکھا ایک کھاتے میں آپ کے نواسے حسن سوار ہے، دوسرے کھاتے میں آپ کے نواسے حسین رضی اللہ عنہ سوار ہے۔ آپ کبھی حسن کو بوسہ دیتے اور کبھی حسین رضی اللہ عنہ کو بوسہ دیتے، اور فرمایا کہ یہ دونوں جنت کے پھول ہیں، جنت کے خوشبو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہ بھی وہی پیار حضرت حسن اور حسین کو دیا کرتے تھے۔ ایسا نہیں کہ حضور کے سامنے پیار کیا، حضور کے سامنے محبت کی، حضور کے سامنے ادب کیا، حضور کے سامنے احترام کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد چھوڑ دیا، ایسا نہیں۔ بالکل وہی پیار دیتے تھے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین کو دیتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ ایک جنازے میں تشریف لے گئے۔ آج امت کا المیہ ہے، آج لوگ قریب سے قریب میت کے جنازے کو نہیں جاتے۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے گھروں میں جا کر دیدار کر کے آ جاتے ہیں، نماز جنازہ نہیں پڑھتے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان پر حق ہے کہ وہ اس کے نماز جنازہ میں شامل ہو۔
قیراط ثواب دیا جائے. تو ہمیں اڑوس کے پڑوس کے جاننے پہچاننے والوں کے جنازوں میں شرکت کرنا چاہیے. اس سے اللہ بڑے بڑے اجر عطا فرماتے ہیں، بڑے بڑے گناہ معاف کیے جاتے ہیں. تو الغرض حسین رضی اللہ عنہ کے جنازے میں شریک ہو کر واپس تشریف لا رہے تھے. اس وقت عمر کم تھی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بھی اس جنازے میں شامل تھا. اس کے بعد میں نے دیکھا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے قدموں میں، پیروں میں گرد و غبار لگا ہوا. آج کے جیسے مضبوط راستے نہیں تھے، وہ پہاڑیوں کا علاقہ تھا، گرد و غبار والے علاقے تھے. دیکھا کہ حسین رضی اللہ عنہ کے پاؤں گرد سے لپیٹے ہوئے ہیں، بھرے ہوئے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے امام حسین رضی اللہ عنہ کے قدموں کو صاف کیا. امام حسین رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے آپ اس طرح نہ کیجئے، آپ اللہ کے رسول کے بڑے صحابہ میں ہیں، آپ کا بڑا مقام ہے، مرتبہ ہے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی بات پر قربان جائیے. انہوں نے فرمایا بیٹے حسین، اگر تمہاری عظمت جتنی میرے دل میں ہے لوگوں کے دل میں آ جاتی تو وہ تمہیں کندھوں اور گردنوں میں لے کر پھرتے، یعنی چلنے نہ دیتے. اتنا بڑا مقام اللہ کے نبی نے تمہارا بیان فرمایا، مجھے اپنا کام کرنے دو. تو صحابہ رضی اللہ عنہم بھی حضرت حسین سے، حضرت حسن سے اتنی ہی محبت کرتے تھے جتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت کیا کرتے ہیں. اسی لیے علماء فرماتے ہیں اپنے اولادوں کو 3 باتیں بچپن میں سکھا دیا کرو. ایک کیا فرمایا؟ بچپن میں قرآن کریم سکھا دو. دوسرا کیا فرمایا؟ نماز سکھا دو، نماز کی عادت ڈال دو. بڑے بڑے فتنوں سے تمہارے بچے محفوظ رہیں گے، ان کا ایمان محفوظ رہے گا. نماز کی عادت بچپن سے ڈال دو. آج جتنے بے نمازی ہیں نا وہ سب کیا ہے؟ جنہوں نے بچپن سے نماز کا اہتمام نہیں کیا، آج تک ان کے اندر وہ عادت نہیں آئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بچپن سے نماز کے عادی بنو. تیسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے گھرانے کی اور صحابہ کی محبت ان کے دل میں بٹھاؤ. ایک ایک صحابہ کی قربانی ہے یہ اسلام پر آج ہم جی رہے ہیں، جس میں ایک ایک صحابی کی قربانی کو دخل ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے کسی صحابہ کی تنقید نہ کرو، میرے کسی صحابہ کو کم نہ سمجھو، اور صحابہ کے مقام کے بارے میں بحث نہ کرو، تم گنہگار ہو جاؤ. اس لیے کہ وہ سب کے سب جنتی ہیں، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے. تو امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ جن کی محبت اللہ نے ہمارے دلوں میں رکھی ہے، ان کی زندگی کو دیکھیے کہ انہوں نے آخری دم تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا کتنا خیال کیا، دین پر کتنا عمل کیے. ہمیں بھی چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں، ان نیک بندوں کی تاریخ کو پڑھیں. جتنا ہم ان کی تاریخ کو پڑھیں گے انشاءاللہ اتنی ان کی محبت ہمارے دلوں میں آئے گی. اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے گھر والوں کی اور آپ کے صحابہ کی محبت عطا فرمائے. ان پاک لوگوں کے نقش قدم پر اللہ تعالیٰ ہماری زندگی قبول فرمائے. وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین.